اسرائیل نے قطر پر فضائی حملہ کر کے مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سینئر ترین رہنما خلیل الحیہ کی شہادت کی اطلاع سامنے آئی ہے۔ تاہم حماس نے کہا ہے کہ اجلاس میں موجود حماس کے رہنما اسرائیلی حملے میں محفوظ رہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے دوحہ میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا ہے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 8,000 سے زیادہ فتنہ الخوارج دہشت گرد موجود ہیں جو عام آبادی میں پناہ لے کر فورسز پر حملہ کرتے ہیں۔ سرکاری حکام کے مطابق فتنہ الخوارج غیر معروف راستوں کے ذریعے افغانستان سے پاکستان آئے ہیں۔ 8,000 سے زائد دہشت گرد پشاور، ٹانک، DIG خان، بنو، لکی مروت، سوات، شانگلہ اور زم اضلاع میں ہیں، جبکہ باجوڑ میں خیبر میں 800 سے زیادہ دہشت گرد موجود ہیں۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا، جس کے باعث دریا کے بہاؤ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بھارت نے پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن کے ذریعے وزارت آبی وسائل کو دریائے ستلج میں پانی چھوڑے جانے سے متعلق آگاہ کیا، جس کے بعد وزارت آبی وسائل نے فلڈ الرٹ جاری کر دیا۔ آٹے کی قیمتوں کے حوالے سے پنجاب حکومت اور فلور ملز مالکان میں معاملہ طے پا گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے محدود مقدار میں آٹا سپلائی کرنے پر آمادگی ظاہر کی، جس کے بعد پنجاب بھر کی 800 ملز آج سے دوبارہ کھل جائیں گی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھ چند لوگ ملک میں سیاست نہیں بلکہ فتنہ، فساد اور انتشار چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بائیکاٹ نہیں ہے، یہ راہ فرار ہے۔ PTI کے پاس راہ فرار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ PTI کا اپنے ممبران پر عدم اعتماد ہے۔ جو PTI کا عمومی رویہ ہے، یہ ان کا غیر جمہوری اور غیر سیاسی رویہ ہے۔